بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، اور کسی چیز کی طلب اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، اور ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، مجھے آنکھیں بھرتے بھرتے آقا، مجھے آنکھیں بھرتے بھرتے تیرے شہر میں آؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ناصر الطاف کی آواز میں سن رہے تھے کلام، بہت خوبصورت کلام ناصر الطاف سہروردی صاحب کی آواز میں، اور چونکہ افطار کا دسترخوان سج چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا ناصر الطاف سہروردی صاحب کا کہ اتنا بہترین کلام پڑھا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے وظائف کے لیے مفتی محمد عابد رضوی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان بھی ہیں، سینئر ثنا خان ہیں، اور بہت ساری خوبیوں کے حامل ہیں، پی ٹی وی سے لے کر اب تک انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساری خدمات انجام دی ہیں۔ جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اب ہم چلتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں حضرت طبیعت ایسی ہے، گلا تھوڑا خراب ہے، تھکن ہے آپ کو، تو اب ہم وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، جو سوالات آپ بھیجتے ہیں ہمیں، وہ مفتی محمد عابد صاحب کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور پھر وظائف کے حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجے مقدس احمد صاحب ہیں کراچی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حصول روزگار کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول روزگار کے حوالے سے کہ کوئی رزق حلال کے کمانے کے لیے کوئی صورت نہ بن رہی ہو، ایک بہترین وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 111 مرتبہ اسے پڑھیں، اس طرح کی 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر درود پاک پڑھیں۔ یہیں تک پڑھیں یا آگے بھی حسب اللہ و نعم الوکیل؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کو پورا پڑھ لیجئے، اور 111 مرتبہ اسے پڑھیں، اس طرح کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، پھر دعا کریں انشاءاللہ روزگار کا حصول پائیں۔ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسز امین ہیں گجرات سے، اور وہ کہتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ صاحب اولاد ہونے کے لیے وظیفہ جو ہے وہ اسے نوٹ کر لیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ اس آیہ مبارکہ کو 313 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ 313 مرتبہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نیک صالح اولاد کی دولت عطا فرمائے گا۔ اسے معمول بنا لیں اور اس کے بعد دعا کریں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے گا۔ اچھا، کاشف ہیں حیدرآباد سے، وہ کہتے ہیں میرے گردے میں تکلیف ہے، پتھری ہے، تو علاج تو چل رہا ہے، لیکن آپ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے گردے کی پتھری سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 47 ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ
اس آیہ مبارکہ کو مکمل 41 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پی لیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ ناظرین. اور جیسے کہ افطار کے دسترخوان پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کچن سیگمنٹ میں شیف مائدہ نے جو ریسیپی بنائی تھی وہ تیار ہو چکی ہے. چکن کی یہ ریسیپی ہمارے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ افطار میں ہم کھا کر پھر اس کا ریویو بھی دیں گے مائدہ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام برانڈز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے افطار کے دسترخوان پر ہمارے لیے تعاون کیا اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. سرف ایکسل کا بہت شکریہ، کرشی کا شکریہ، ٹینک کا شکریہ، کولگیٹ میکس فریش کا شکریہ، پیپسی کا شکریہ، ملک پیک کریم کا شکریہ، لائف بوائے کا شکریہ، سبروسو کا شکریہ. اور افطار دسترخوان کے میل باکس پر جو KFC کا میل باکس ہے، KFC کا بہت بہت شکریہ. اور افطار باکس کے لیے تعاون کیا ہے خالد سویٹس اینڈ بیکرز نے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور واٹر باٹل کے لیے تعاون کیا ہے آب دبئی نے، تو آب دبئی کا بھی بہت بہت شکریہ. آسٹرچ کا بہت شکریہ، WB ہمانی کا شکریہ، FAW فریگننسز کا بہت بہت شکریہ. اور ہماری جو پرفیوم ہے اگر آپ ویب سائٹ سے آن لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو www.fawfragrances.com پر آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں محترم جناب شجاعت رئیس قدیری صاحب کی طرف کہ حضور آپ ایک نعتیہ کلام پیش فرمائیے. بہت مشہور معروف بحضور کلام صلی اللہ ہے. علیہ وسلم. سب سے پہلے میں نے 76 بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھا تھا اس کو. جی خالد محمود صاحب کا کلام ہے. ماشاءاللہ، بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، اور تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا. آئیے ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم شجاعت قدیری صاحب کے ساتھ ہی اس کلام کے ساتھ ہی میں درخواست کروں گا شجاعت رئیس قدیری صاحب سے کہ آپ کل کی طرح دعا فرمائیے گا. ہم بس دعا اسٹارٹ کر رہے ہیں. ناظرین آپ بھی اپنے دستے دعا کو اٹھا لیجئے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا رب ذوالجلال تیری بارگاہ اقدس میں ہم غریب اور ناتواں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی مرادوں کو پورا فرما دے. جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کر. تجھے واسطہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور ان کی آل کا واسطہ ہے۔ یا اللہ ہمارے دنوں کو پھیر دے، پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ 23 مارچ آج کے دن قرارداد پاکستان طے ہوئی تھی، اور اس پاکستان کو تا قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ وطن کے بھڑکتے شرارے